دیا جائے گا جتنا دیگر صوبوں کو، لیکن یہ بھی اعلان ہے. لیکن اس وقت بھی آج بھی 35% سے زیادہ شارٹیج جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ جب بھی اس طرح کی ایکیوٹ شارٹیج ہو تو جو دو کینال ہیں وہ نہیں کھولے جاتے، وہ فلڈڈ کینال تھے، لیکن اس پر ان کی طرف سے یہ جواز آتا ہے کہ جی وہ ہماری اپنی ڈسٹریبیوشن ہے، وہ ہم خود کرتے ہیں. آپ کے صحافی دوستوں نے بھی کئی دفعہ پوچھا ہے کہ بولا ہے کہ جی وہ ارسا والے یا پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے، پنجاب گورنمنٹ، وہ یہ کہتی ہے کہ جی یہ تو ہماری اپنی ڈسٹریبیوشن ہے. بالکل ان کی اپنی ڈسٹریبیوشن ہے، لیکن وہ تب ہے جب ایکولی شارٹیج ہو تمام صوبوں میں. یہ نہ ہو کہ ایک صوبے کو تو 15% شارٹیج دیں اور جو دوسرا صوبہ ہے جس کا زیادہ حق ہے اس کو 35% سے بھی زیادہ شارٹیج کا جب سامنا ہو تو یہ دو کینال نہیں کھولے جا سکتے، اخلاقی طور پر بھی، قانونی طور پر بھی، آئینی طور پر بھی. لیکن آپ کے سامنے جس طرح یہ ایک طرح سے رویہ رکھا گیا، اور اب بھی یہ صرف اعلان ہوا ہے، اتنے شدید احتجاج کے بعد اب اس پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کی الگ بات ہے. آپ دیکھیں گے یہ پانی کی شارٹیج کی صرف سندھ کو نقصان نہیں ہے، بلکہ ملک کی معیشت میں ایک بڑا حصہ ہے سندھ کا. 35% کاٹن جو ہے ملک کی، اس میں 35% سندھ کا حصہ ہے. اگر آپ چاول پیڈی کی فصل دیکھیں تو 40% کا حصہ ہے. تو یہ ملک کی معیشت کا نقصان ہے، لیکن اس کو نہیں سوچا جاتا اور ایک اس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے جس سے آج ہمارا ہر سندھ میں رہنے والا پریشان ہے. کہیں پہ پانی کا مسئلہ ہے تو کہیں پہ فصل کا مسئلہ ہے. تو آپ سب سے یہی آپ کے ذریعے یہ بات ان حکمرانوں کو، یہ پی ٹی آئی جو نااہل حکومت ہے ان تک یہ پہنچانی ہے کہ اگر اب آپ نے یہ فیصلہ کیا بھی ہے تو اس پر عمل کرائیں، جو بھی شارٹیج ہو ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو اور ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا پانی لے. ظاہر ہے جب ایک شارٹیج ہوتی ہے تو ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ زیادہ پانی ہم مانگیں، لیکن جو ہمارا حق ہے، جو ہمارا حصہ ہے، وہ ہمیں ضرور دیا جائے. آپ کی کوئی کوشچن ہوتا ہے مجھ سے؟ شاہ صاحب پہلا سوال. سر پانی کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے سندھ کے لیے، اور تعلیم کا مسئلہ بھی دیکھا جا رہا ہے تو وہ بہت اہم ہے. بچوں کا تعلیمی نقصان ہو رہا ہے جب سے کووڈ آیا ہے. تو این سی او سی کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا 7 جون سے تمام تعلیمی ادارے کھل جائیں گے، لیکن ابھی تک سندھ حکومت کی جانب سے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہے سامنے. تو سر تعلیمی ادارے کھلنے والے ہیں یا نہیں کھلنے والے، والدین کا بھی تھوڑا سوال ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں ویسے عموماً تو ہماری جو ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوتی ہے این سی او سی کی، وہ منڈے کو ہوتی ہے، لیکن چیف منسٹر صاحب نے ان تمام ایشوز کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج 3 بجے ہماری ٹاسک فورس کی میٹنگ ہے، اور اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ پرسنٹیج جو ہے وہ کتنی بڑی ہے، کم ہوئی ہے. اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ این سی او سی نے جو فیصلے کیے تھے اس میٹنگ میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ سندھ کے جو نمبرز ہیں وہ زیادہ ہیں، اس لیے آپ یہ جو جس طرح کی ریسٹرکشنز یا پابندیاں یا ایس او پیز کے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمارے احکامات تھے ان کو تھوڑا بڑھایا جائے. لیکن آج ہم اسی پہ 3 بجے میٹنگ کر رہے ہیں، اس میں یہ جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے. ہمیں خود احساس ہے تعلیمی اداروں کا، بچوں کے مستقبل کا، ان کی اہلیت کا، تو انشاءاللہ کچھ بہتر فیصلہ ہو جائے گا. جی اب سے 5 منٹ پہلے میں نے ٹویٹر پہ دیکھا کہ آپ کی طرف سے ٹرینڈ چلا یزیدیوں کو پانی دو. سندھ میں 14 سال سے آپ کی حکومت ہے، کراچی میں پانی کا مسئلہ ہے، کیا کراچی والے بھی کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ جی بالکل کہہ سکتے ہیں. اگر ہم ان کا پانی جو ہے کسی اور کو دے رہے ہوں، ان کا پانی بند کیا ہو، جو ہمارے بس میں ہے، جس طرح کی ڈسٹریبیوشن، جس طرح کے ان میں وسائل میں اضافہ وہ سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. لیکن ایک چیز جو ہے کہ جو لوگ بھی پورے پاکستان سے بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک سے بھی آتے ہیں، لیکن خاص طور پر پاکستان سے پورے سے جو لوگ آتے ہیں، جو ہمارے پاکستانی بھائی بہن یہاں پہ آتے ہیں، ان میں اگر کوئی وزٹ کرنے آتے ہیں، گھومنے آتے ہیں، تو اس میں ایک بہت بڑی تعداد یہاں بس بھی جاتی ہے. آئینی، قانونی، اخلاقی طور پر ہم کسی کو روک نہیں سکتے،
تو وہ جو ایک ریشو بڑھ رہا ہے آبادی کا، وہ بھی یہ جو کچی آبادیاں دیگر سلمز بنائے جا رہے ہیں جہاں پہ ہمارا ڈسٹریبیوشن کا بھی پرابلم آتا ہے، اسی وجہ سے یہ جو ایک الزام آتا ہے کہ جی یہ ہائیڈرنٹ بنائے گئے ہیں، دیگر چیزیں، پانی بیچا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. اس وقت جو ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق 6 کے قریب ہائیڈرنٹ ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں. باقی جو پہلے کئی عرصہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے پہلے سینکڑوں ہائیڈرنٹس چلتے تھے، ان کو ختم کر دیا گیا تھا پہلے سے ہی. اور اب بھی پوری اس پہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ چھوٹی چھوٹی پانی کی چوری ہوتی ہے وہاں بھی کریک ڈاؤن ہوا ہے، لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، بہت بڑا سامان بھی ان کا، مہنگا ایکوپمنٹ بھی ضبط کیے گئے ہیں، اور کسی کو رعایت نہیں دی جا رہی. پانی بند کرنا اور چیز ہوتی ہے کہ ہم کہیں کا پانی بند کریں، بلکہ ہم تو جو ایکارڈ کے مطابق جس میں لکھا ہوا تھا کہ کیونکہ کراچی ایک منی پاکستان بھی ہے، جو حصہ اس وقت مانگا گیا تھا وہ بھی ہمیں نہیں ملتا، لیکن اس کے باوجود کراچی کے لیے، کراچی ہمارا دل ہے، تو ہم نے کبھی بھی پانی میں جو ایریگیشن کے لحاظ سے جو پانی یہاں ملنا ہے اس میں کبھی کمی نہیں آئی. لیکن اسکیمیں ہماری چل رہی ہیں. یہ جو کوئی بہت سارے لوگ دعوے کرتے ہیں کہ جی ایک جو ہے وہ نہیں بنائے گا، ابھی آپ خود بہت سارے اس طرح کے منصوبوں پہ چلے ہیں جن کا افتتاح چیئرمین بلاول صاحب نے بھی کیا اور سی ایم صاحب نے بھی کیا. وہ کوئی گراؤنڈ بریکنگ نہیں تھی، بلکہ ہم نے وہ مکمل کیے. جو دھابی جی سے نئی 100 MGD کی لائن تھی، اسی طرح بہت سارے ہمارے اس وقت بھی چل رہے ہیں پروجیکٹ، اور انشاءاللہ یہ مسئلہ جو ہے یہ حل کیا جائے گا. K4 کا الزام ہم پر لگایا جاتا ہے. K4 کی جو الائنمنٹ دیگر چیزیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آنے سے پہلے تھی، وہی رہی ہیں، کوئی چینج نہیں اس میں کی گئی. اور پھر اس کا جو ٹینڈر تھا وہ بھی FW کر رہا ہے، جو بھی کنسٹرکشن کا جو کام ہے. تو وہ جو الزام لگائے جاتے ہیں کہ جی یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے. اور اب بھی یہ جو 2 سال K4 میں تعطل ہوا وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جب آئے تھے، جب وہاں بریفنگ دی گئی تو بہت وفاقی کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا. تو 1.5-2 سال تو اس وجہ سے رہا کہ وہ انکوائری کر رہے تھے کہ جی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے پتہ نہیں کیا گھپلا کر دیا اس میں اور کیا کیا. لیکن جب ساری چیزیں سامنے آئیں تو پتہ چلا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اب وہ وابڈا بھی ہے جو اس پہ کام کر رہا ہے اور ہم ان کو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں. وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کراچی میں نیوز کر رہے تھے، اور اس وقت اسٹوڈیو میں ہمیں